امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اے امام جعفر صادق، سنا ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کہنے لگے ابو بکر الصدیق و جدی، صدیق اکبر میرے نانا جان ہیں، حل یسب احد آباءہ، تو کوئی بندہ کائنات میں ایسا دکھاؤ جو اپنے نانے کو گالیاں دیتا ہو۔ عجیب بات امام جعفر صادق کے بارے میں کرتے ہو، وہ تو میرے نانا جان ہے، تو میں نانا جان کو کیوں گالیاں دوں گا بھائی؟ اور یہ روافظ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کا میں دوہرا بیٹا لگتا ہوں، جن کی میں دوہری اولاد ہوں۔ وہ کیسے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق، ان کی ایک زوجہ ہے حضرت اسماء بنت امیس، ایک زوجہ ہے حضرت ام رومان۔ حضرت اسماء بنت امیس، ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور حضرت ام رومان کے آگے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن، آگے حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں حضرت قاسم، یعنی حضرت صدیق اکبر کے پوتے ایک بیوی سے، اور دوسری طرف حضرت اسماء، یہ بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، یعنی حضرت صدیق اکبر کی پوتی، ایک طرف پوتی اور دوسرے بیٹے سے پوتے، قاسم اور اسماء۔ ان کی آپس میں شادی ہوئی، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے ام فروا۔ وہ صدیق اکبر کی کیا لگی؟ پڑ پوتی۔ کیا لگی؟ پڑ پوتی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے کون؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پتہ کس سے ہوا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی حضرت ام فروا سے۔ جب یہ نکاح ہوا ہے تو اللہ نے جس شہزادے کو پیدا کیا ہے اس شہزادے کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اتنی نسبت ہے، تو اس لیے کہا کرتے تھے امام جعفر صادق کہ صدیق اکبر تو میرے دوہرے باپ ہیں، دوہرے نانا جان ہے، غلط میرے بارے میں تم نے سنا ہے۔ میں تو صدیق اکبر کو صرف ابو بکر ہی نہیں کہتا، انہیں صدیق بھی مانتا ہوں۔ یہ ان کی نسبتیں تھیں، یہ ان کی وفائیں تھیں، یہ ان کا پیار تھا۔ اس لیے آج اگر کوئی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرے تو سمجھو اس کا اپنا مقصد ہے۔ اور اہل سنت و جماعت وہی ہیں جو صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہیں، اور جماعت وہی جنتی ہے جو سب سے پیار کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرما دیا جو نجات پانے والی 73 فرقوں میں سے جماعت ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ابن تیمیہ نے بھی یہ لکھا، اس نے کہا الفرقۃ الناجیہ بانہا اہل السنت والجماعت، جو نجات پانے والی جماعت ہے اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا، آپ نے بھی فرمایا جو نجات پانے والی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر کے بڑے حدیث کے امام، ان سے پوچھا گیا، آپ بھی فارسی کے اندر لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ، نجات پانے والی جو جماعت ہے اسے اہل سنت و جماعت ہی کہا جاتا ہے۔